لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال امن حرام۔ قرب قیامت لوگ مال کے حصول میں کچھ بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج کسی کو پرواہ ہے؟ بس فکر ہے کہ مال آ جائے، دولت سمٹ کر ساری دنیا کی میرے قدموں کے نیچے آ جائے۔ او لوگو، اللہ کی قسم یہ بات بڑے دعوے اور وثوق کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو کر آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دی جائے تو اللہ کی قسم ساری دنیا کی نعمتیں پا کر، ساری دنیا کی بڑی بڑی دولتیں پا کر بھی آپ چین و سکون نہیں پا سکتے، چین و قرار آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ چین و قرار کی چابی، چین و سکون کی چابی ہمارے آپ کے رب کے پاس ہے۔ اللہ چابی دے رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے میرے بندو، تم مال سمیٹ کر تم یہ چاہتے ہو تمہیں سکون حاصل ہو جائے؟ او میرے بندو، تم لاکھ دوائیاں کھا لو، تمہیں سکینت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، تمہیں اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ تم جب تک میرے ذکر کی طرف نہ آؤ، نمازوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کو چارج نہ کرو، اپنے ایمان کی چارجنگ نہ کر لو، تم کبھی بھی سکون محسوس نہیں کر سکتے۔ دولت پا کر آدمی سکون سے بیٹھ نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ جن کے پاس ساری دولتیں ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ تو پتہ یہ چلا دولت پا کر بھی ہم آرام و راحت کی زندگی نہیں پا سکتے۔ آگے بڑھ جائیے بڑے اختصار کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوگا، برا ہوگا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے یہ حدیث بیان کی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہم لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حجاج ابن یوسف کے دور میں جو ہمیں تکلیفیں پہنچی تھی، جو اذیتیں ہمیں پہنچی تھی، ان اذیتوں کے بارے میں ہم چرچا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم صبر کرو، ان قریب تمہارے اوپر ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا جس میں ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، قیامت کے قریب جانتے ہیں یہ دین علوم قائم رکھنے کے لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ام سلمہ للبنات، تاکہ دین کی بقا حاصل ہو، دین کو تحفظ حاصل ہو، لوگ دیندار بن جائیں، اس کی شمع سے خود کو منور و مجلہ کر لیں۔ لیکن میرے بھائیو جانتے ہو قیامت کے قریب یہی دینی علوم اٹھا لیے جائیں گے، کسی کے پاس دینی علم نام کا بھی نہ ہوگا۔ آپ نے قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ دینی علم اٹھا لیا جائے گا، دینی علم اٹھ جائے گا۔ فرمایا ان یرفع العلم ویکثر الجہل، اور فرمایا جب علم اٹھ جائے گا تو لوگوں کے درمیان جہالت قائم ہوگی، جہالت پھیل جائے گی۔ اور جانتے ہو جب علم نہیں ہوگا، لوگ جاہل ہوں گے، تو پھر اس کا اثر کس قدر ہوگا؟ لوگ مجبوراً اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا جاہل کو بنا لیں گے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے ذلوا و اذلوا، قوم میں اچھے علماء رہیں گے ہی نہیں، وہ سب کے سب اٹھا لیے جائیں گے۔ علم اٹھ جانے کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ علماء ربانیین دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، دنیا میں علماء ربانیین باقی نہ ہوں گے۔ جب
चोटी के उलमा चले जाएंगे, लोग इत्तखज़न्नास रुऊसन जुहाला, जाहिलों को अपना इमाम बनाएंगे और उनसे मसले पूछेंगे, फतवे पूछेंगे, और वो भी बग़ैर इल्म के फतवे देगा जिनके बारे में आपने फरमाया ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद तो गुमराह होगा, पूरी कौम को गुमराह कर देगा। इल्म उठ जाना बहुत बड़ी चीज़ है, और इल्म दो तरीके से उठता है। एक तो इल्म उठ जाने का ये मतलब है कि आदमी उस इल्म पर अमल ना करे। जैसे आज हम देखें नौजवानों के स्टेटस आप चेक करें व्हाट्सएप के, दीनी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर उनकी अमली ज़िंदगी में देखा जाए तो अमल नाम की कोई चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी ज़बान कुछ और कह रही है और हमारा अमल कुछ और कह रहा है। नहीं मेरे भाइयों, मोमिन की ज़बान से जो बात निकलती है, जो कुछ वो अपनी बात ज़बान से निकालता है वही उसके अंदर होता है। अगर बोलता कुछ है और अंदर कुछ है तो अल्लाह की कसम खुद उनके दरमियान तज़ाद है, और अल्लाह ताला इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इल्म उठ जाने का एक मतलब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बेअमली बढ़ जाएगी, लोग अमल करने को तैयार ना होंगे। जब ये हदीस आपने बयान फरमाई, हज़रत ज़ियाद बिन लबीद एक सहाबी है, ये खड़े हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अभी हम जिंदा हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम से रोशनास कराते हैं, इतनी जल्दी दीनी इल्म का खात्मा कैसे हो जाएगा? दीनी उलूम आखिर इस कदर क्यों उठा लिए जाएंगे? हम तो कुरान पढ़ते ही पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और हमारे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके बच्चे उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। आए मेरे नबी, फिर इतनी जल्दी दीन का खात्मा कैसे हो जाएगा? दीनी उलूम कैसे उठ जाएगा? आपने फरमाया ऐ ज़ियाद, मैं तो तुझे मदीने के सबसे ज्यादा समझदार लोगों में शुमार करता था। ऐ ज़ियाद, मुझे उम्मीद ना थी कि तू ऐसा सवाल करेगा। ऐ ज़ियाद, जरा ये बताओ, यहूद व नसारा अपनी किताब तौरात व इंजील की तिलावत करते या नहीं? कहा करते तो हैं। कहा पढ़ते हैं कि नहीं? कहा पढ़ते हैं। कहा जो कुछ लिखा हुआ है क्या उस पर अमल भी करते हैं? कहा नहीं करते। कहा यही तो इल्म उठ जाने का मतलब है। लोग लंबी लंबी बातें करेंगे, वो दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें वाला मामला होगा, लेकिन खुद की जिंदगी में अमल नाम की कोई चीज ना होगी। लोगों को दीन की जानकारी देंगे, लोगों को कुरान और हदीस बताएंगे, लेकिन अपने अंदर वो आमाल ना होंगे। मेरे भाइयों, इल्म उठ जाने का एक मतलब ये भी है, और इल्म इस तरह भी उठा लिया जाएगा क्योंकि आपने खुद अपनी आंखों से अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में खुद मुशाहिदा किया होगा। कितने ऐसे लोग हैं जो दीनी उलूम हासिल करते हैं, दीनी उलूम के शायदा हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो दुनियावी उलूम को ही सब कुछ समझते हैं। मेरे भाइयों, कितने तलबा हर साल हर मदरसे से फारिग होते हैं, इसके बावजूद भी आज इमामों की कमी महसूस होती है, दुआत व मुबल्लिगीन की कमी महसूस होती है। इससे ये मालूम होता है लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस लाइन पर कायम नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि हमने इन उलमा को वो मकाम न दिया जो मकाम अल्लाह ने दिया था। हमने दीनी उलूम हासिल करने वाले उलमा को वो रुतबा न दिया जो रुतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आपने दीनी उलूम हासिल करने वाले उलमा को ये रुतबा दिया था, ये मकाम दिया था। आपने कहा था ये उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारम वला दिरहमा। ये उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिसीन हैं, क्योंकि अंबिया जब दुनिया से जाते हैं तो मालो मनाल छोड़ कर नहीं जाते, वो इल्म छोड़ कर के जाते हैं, और वही इल्म ये उलमा हासिल करते हैं। लिहाजा ये अंबिया के वारिसीन हैं। अब बताओ मेरे भाइयों, अंबिया के वारिसीन को किस कदर मकाम मिलना चाहिए। लेकिन अगर कहीं इमाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह उसकी 15,000 10,000 है।
میرے بھائیوں دھیرے دھیرے لوگ اس طرف سے اپنا مزاج ہٹا رہے ہیں اور دوسری طرف اپنا دھیان وہ لے کر کے جا رہے ہیں، وہ پورا کا پورا اپنا ڈپارٹمنٹ الگ کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے ہم نے قرآن و حدیث کے جانکار کو وہ مقام نہ دیا جو اسلام نے مقام دیا تھا، جو قرآن نے مقام دیا تھا، جو رسول اللہ نے مقام دیا تھا۔ میرے بھائیوں اسی لیے دین علوم کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور ایک دن بالکل دین علم کا نام تک بھی باقی نہ رہے گا۔ اللہ کی قسم یہ چھوٹے چھوٹے مدارس جن کے لیے تم 100-200 دیتے ہو، اگر یہ بند ہو جائیں، اللہ کی قسم کوئی نورانی قاعدہ پڑھنے والا نہ ہوگا، قرآن پڑھ کر سنانے والا، نماز کی امامت کرنے والا، جمعہ میں خطبہ دینے والا تو دور کی بات ہے، وہ میرے بھائیوں کوئی نورانی قاعدہ پڑھانے والا بھی نہ ہوگا۔ یہ مدرسوں کی برکت ہے جن کی وجہ سے آج قرآنی تعلیمات زندہ ہے، آج دینی علوم زندہ ہے۔ اگر یہ چھوٹے مدارس بند ہو جائیں یا آپ علم تعاون دینا بند کر دیں، اللہ کی قسم دینی علوم کا خاتمہ جلدی ہو جائے گا۔ اور جب دینی علوم دھیرے دھیرے مٹنے لگے، قرآن کا علم ختم ہونے لگے، لوگ دنیاوی علوم میں زیادہ دلچسپی دکھانے لگے، لوگ قرآن و حدیث کے جانکار کو مقام نہ دینے لگے، آپ نے فرمایا یہی تو قیامت کی نشانی ہے۔ اور جانتے ہو جب علم اٹھے گا، آپ نے فرمایا اکثر الجہل، پھر جہالت عام ہو جائے گی، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، پھر اسی جہالت کی بنا پر شراب بکثرت پی جائے گی۔ آج شراب کا تو یہ حال ہے میرے بھائیوں، مسلم ممالک تک نہیں بچے، وہاں بھی شراب چوری چھپکے بک رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ میرے بھائیوں، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کے تعلق سے اپنی امت کو نہیں کہا تھا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کا نام بدل کر پیئیں گے۔ آج دکانوں پہ دیکھ لیجئے، یہ شراب کی قسمیں، نشہ چیزیں سستے داموں میں اور چھوٹی چھوٹی پیکٹوں میں آج دستیاب ہے، اور ہمارے نوجوان جو قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہیں انہیں خرید کر اپنے روپے پیسے اور اپنی جوانی وہ برباد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا شراب کا نام بدل کر پیئیں گے۔ شرابی سے پوچھو کیوں پیتے ہو، کہتا ویسے تو پینے کی عادت نہیں، لیکن دکھ اتنی ہے، دکھ اس قدر ہے، تکلیف اتنی ہے، ان تکلیفوں کو بھلانے کے لیے میں شراب پی رہا ہوں۔ یعنی یہ شراب نہ ہوئی، یہ غم کی دوا ہو گئی، یہی تو مطلب ہے۔ اور دیکھیں ارے کتنی پیاری اور خوبصورت پیکٹوں میں لوگ آج نشاور چیزیں فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا شراب یہ امت نام بدل کر کے پیے گی، تو قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ بکثرت شراب پیئیں گے، شراب کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چلیے اور آگے بڑھ جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں کے پاس مال و دولت اس قدر ہوگی کہ لوگ صدقہ لے کر کے جائیں گے دینے کے لیے، لیکن اس وقت کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ آج تو مائک سے باقاعدہ بلایا جاتا ہے، فلاں بھائی کی طرف سے 5000، ان کی طرف سے 2000، آ جاؤ بھائی 2 کا 3 بنا دو، 3 کا 5 کر دو، اور بڑھو۔ لیکن میرے بھائیوں قیامت کے قریب اتنا مال آ جائے گا، لوگوں کے پاس اتنی دولت کی ریل پیل ہوگی کہ لوگ صدقہ کرنے کے لیے نکلیں گے، لیکن صدقہ قبول کرنے والا کوئی بھی نہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے، اپنے راہ میں خرچ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ جب بھی دین راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملے میرے بھائیوں بڑھ چڑھ کر کے خرچ کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اس دن یہ روپے پیسے نہیں چلیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی، نہ روپے پیسے کام آئیں گے۔ کام آئیں گے تو یہی اچھے اعمال جو آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیٹیاں نافرمان ہوں گی، اور لوگ عمارتیں بنوانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔
तेरी बिल्डिंग बड़ी या मेरी बिल्डिंग बड़ी, तेरी गाड़ी अच्छी या मेरी गाड़ी अच्छी, इस पर कंपटीशन हो रहे कि नहीं हो रहे? इस पर रेस लग रही है कि नहीं लग रही है? एक दूसरे से मुकाबला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि अल्लाह ताला मुकाबले की बात आती है तो अल्लाह ताला कहता है, अरे मेरे बंदो, तुम्हें कंपटीशन ही करनी है, तुम्हें दौड़ ही लगाना है, एक दूसरे से मुकाबला ही करना है। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, तो आओ आओ, मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ, मैं तुम्हें मैदान देता हूँ, मैं बताता हूँ, तुम अल्लाह की मगफिरत पाने की तरफ दौड़ लगाओ। वो जन्नतिन, और उस जन्नत की तलब में दौड़ लगाओ, अर्दुहा समावात वल अर्द, जिस जन्नत की वुसअत आसमानों जमीन की तरह है। आसमान और जमीन के बराबर आप समझ लें, वरना जन्नत की वुसअत का अंदाजा कौन लगा सकता है? अरे हम बंदों को समझाने के लिए बस अल्लाह ने इस तरीके की मिसाल दी है। तुम रेस लगाते हो, तेरी बिल्डिंग बड़ी मेरी बिल्डिंग बड़ी, तेरी गाड़ी अच्छी के मेरी गाड़ी अच्छी, तेरे जूते अच्छे के मेरे अच्छे, तेरे कपड़े ब्रांडेड के मेरे कपड़े ब्रांडेड, ये बेमाने हैं, बेसूद है। अगर तुम्हें मुकाबला करना है, अल्लाह कह रहा है हाँ हाँ क्यों ना करो, अपने रब की मगफिरत पाने के लिए मुकाबला करो। वो जन्नतिन, और जन्नत के हुसूल में एक दूसरे से रेस लगाओ। और मेरे भाइयों, जो सबसे कमतर जन्नती होगा, जो थर्ड ग्रेड का जन्नती होगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसको इतना बड़ा रकबा देगा, इतना बड़ा हिस्सा देगा, आप यकीन नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि उस बंदे को तेज़ रफ्तार घोड़े पर बिठा दिया जाए और एक छोर से दूसरे छोर तक वो सरपट भागे, तेज़ रफ्तारी के साथ भागे, तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे। कितने? 70 साल। और दूसरी हदीस की बात करो, सरपट भागता रहे घोड़ा लेकर के तो 100 साल लग जाएंगे। बताइए, इतनी बड़ी जन्नत, एक कमतर जन्नती को जन्नत में इतना बड़ा रकबा, इतना बड़ा हिस्सा मिल रहा है। मेरे भाइयों, फिर बाकी लोगों के हिस्से का आलम क्या होगा? इतनी बड़ी जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी? हम गफलतों की नींद सोते रहें, अपनी आखिरत से बेखबर रहें, उसकी तैयारी ना करें, वहाँ जन्नत मिल जाएगी? नहीं मेरे भाइयों, जन्नत तो दूर, वहाँ कफ़े अफसोस मलना पड़ेगा और वहाँ अफसोस करना कोई फ़ायदा मंद ना होगा। आपने कभी क़यामत की निशानी बताते हुए आपने अपनी उम्मत को आगाह किया था कि मेरी उम्मत के लोगों, तुम इस माल व मनाल के चक्कर में ना पड़ना, इस दौलत के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि क़यामत के करीब इतना माल होगा, इतनी दौलत होगी कि माल और दौलत की रेल पे लोगों के दरमियान होगी, लेकिन दिल के अंदर सुकून नहीं होगा। लोग डिप्रेशन के इस कदर शिकार होंगे, इस कदर डिप्रेशन में होंगे। आप अंदाज़ा लगाओ, नबी के इस फरमान से आपने फरमाया, अगर आदमी किसी कब्र के पास से गुजरेगा तो कब्र वाले आदमी से मुखातिब होकर के कहेगा, ऐ कब्र वाले, काश कुछ ऐसा होता, मैं मर जाता, मैं तेरी जगह होता तो कितना बेहतर होता। यानी लोग मरना चाहेंगे लेकिन उन्हें मौत नहीं आएगी। क़यामत के करीब इस तरीके से फितने आएंगे, उन फितनों की जद में लोग इस तरह डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मुर्दों को देखकर जो कब्रों में मदफून है वो तमन्ना करेंगे, आरज़ुएं करेंगे, काश ए फलां शख्स तू मेरी जगह होता और मैं तेरी जगह होता। कभी आपने अपनी उम्मत को खैर भलाई और नेकी की तरफ रागिब करते हुए फरमाया था, बादिरू बिल आमाल फितनन, ऐ मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, तुम नेकी के मामले में, खैर खाही के मामले में, खैर भलाई के मामले में तुम जल्दी करना, जल्दी नेकियां जमा कर लेना, जल्दी अपने रब को राजी कर लेना, किसी चीज़ का इंतज़ार न करना, क्योंकि मौत तुम्हारा इंतज़ार नहीं करती, वो आने वाली क़यामत तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी। बादिरू बिल आमाल फितनन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, आने वाली क़यामत से पहले पहले और उस क़यामत से पहले रूनमा होने वाले फितनों से पहले पहले नेक अमाल की तरफ जल्दी करना, जल्दी से नेकियां अपने दामन में समेट लेना, भर लेना, क्योंकि क़यामत के करीब ऐसे फितने ज़ाहिर होंगे। आपने उन फितनों
فتنوں کی تشبیہ رات کے اندھیروں کے ٹکڑوں سے آپ نے دی، کقطع اللیل المظلم، جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیروں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے تو وہ کس قدر اندھیرا اور مزید اس کا بڑھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا شب تاریک کے ٹکڑیوں کے مانند وہ فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں کا اثر اس قدر ہوگا، ایفیکٹ اتنا ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا، صبح کو آدمی مومن رہے گا، ویمسی کافرا، لیکن شام ہوتے ہوتے بندہ کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اگر شام کو مومن رہے گا تو صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ کافر ہوگا۔ صحابہ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی، شام کو مومن تو صبح کافر، صبح کو مومن تو شام کو کافر؟ آپ نے وجہ بھی بتائی، اے میرے ساتھی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے چند ساز و سامان پانے کے لیے لوگ اپنا دین بیچ ڈالیں گے، لوگ اپنا ایمان فروخت کر ڈالیں گے۔ آج معاشرے میں دیکھیے چند ٹکوں کے بدولت خرد کو جنوں کو خرد کر دیتے ہیں، 100 گرام پکوڑی میں لوگ بک جاتے ہیں، ایک پیالی چائے پی کر لوگ حق کو ناحق کو حق کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بس دنیا کی چند چیز کی لالچ میں پڑ کر اپنا دین بیچ ڈالیں گے، لوگ اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، ان فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے نیک عمل کرو، اور یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ فتنے بکثرت آئیں گے، اور جب فتنے آئیں گے تو اس وقت تمہیں نیک اعمال کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے، نساء کاسیات عاریات، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں بظاہر کپڑا تو پہنیں گی لیکن در حقیقت وہ ننگی ہوں گی۔ کن عورتوں کے بارے میں میرے پیارے نبی نے کہا بظاہر کپڑا تو پہنے گی، دیکھنے میں لگے گا کپڑا پہنی ہے لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ آپ نے ان کے تعلق سے فرمایا ایسے ٹائٹ کپڑے یا ایسے بھڑکیلے ہوں گے جو مردوں کو مائل کرنے والے ہوں گے۔ کتنی ایسی لڑکیاں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، چاہے وہ جلسوں میں آئیں یا کہیں اور جائیں، مقصد یہی ہوتا ہے، بن ٹھن کر اس لیے آتی ہیں، زیب و زینت کر کے اس لیے آتی ہیں تاکہ 2-4 مرد ان کے پیچھے لٹو ہو جائیں، لوگ ان کی خوبصورتی کا چرچا کریں، ان خوبصورتی کی چرچا کریں، لوگ انہیں واہ واہی دیں، لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ آپ نے اسی طریقے سے مائل کرنے والی عورت کے بارے میں فرمایا ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، وَإِنَّ لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور سے ہی محسوس کی جا رہی ہوگی۔ او میری قوم کی بیٹیوں، او میری قوم کی ماؤں، جلسہ ہوتا ہے، تم جلسہ سننے آتی ہو تو واقعی اگر تم جلسہ سننے آتی ہو تو اللہ کے واسطے تم ادھر ادھر نہ ٹہلا کرو، مردوں کو نہ رجھایا کرو، کیونکہ یہ ایسی برائی ہے، یہ ایسی خطرناک اللہ کی نگاہ میں یہ برائی ہے جس برائی کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اور جنت میں جانا تو دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جنت میں جانے کا بہت ہی زیادہ شارٹ کٹ راستہ بتایا ہے، بہت زیادہ شارٹ کٹ راستہ۔ آپ نے فرمایا جو عورتیں 4 کام کر لے، 4 کام، وقت مختصر ہے میرے بھائیوں، اپنی ماں بہنوں کو بتا دینا 4 اعمال جو عورتیں کر لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا اس عورت سے اے اللہ کی بندی جاؤ، اللہ نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جا جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے تو داخل ہو جا۔ اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت نمازوں کی پابندی کر لے، 5 وقت کی نمازیں ٹائم ٹو ٹائم پڑھے، ہاں نفل نہیں پڑھ سکتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن فرض نماز نہ چھوٹنے پائے،
وصامت شہرہا، وہ رمضان کے روزے رکھے. ہاں نفلی روزے نہیں رکھ پاتی کوئی بات نہیں، لیکن رمضان کے روزے نہ چھوٹنے پائے. اگر چھوٹ جائے تو پھر بعد میں ان روزوں کی قضا کرے. وحصنت فرجہا، تیسرا عمل آپ بتا رہے ہیں جو عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لے. وطاعت زوجہ، اور جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے. یہ 4 کام بتایا آپ نے، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری. یہ 4 کام کر لے. آپ فرما رہے قیل لہا، قیامت کا دن ہوگا اس عورت سے کہا جائے گا اے عورت، من ای ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جاؤ. کتنی بڑی خوشخبری ہے. لیکن میری قوم کی بیٹیاں مائیں اس طرف کان نہیں دھرتی. بس انہیں زیب و زینت کر کے میلوں میں گھومنا آتا ہے، پھرنا آتا ہے، شادیوں میں بن ٹھن کر کے مردوں کے سامنے گھومنا پھرنا انہیں بڑا اچھا لگتا ہے. میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، تم اسلام میں مکمل طور پر پورے داخل ہو جاؤ. آئیے رب ذوالجلال سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر، خاتمہ بھی ہو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.